بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج بات کروں گا جو خان صاحب نے جو فائنل تحریک کا جس کا نام جو ہے ڈو اور ڈائی دیا ہے، یعنی کہ مارو یا مر جاؤ، کہ یہ فائنل تحریک ہوگی، یہ آزادی کی، یہ قوم کی، یہ پاکستان کی آزادی کی تحریک ہوگی۔ تو خان صاحب یہ اگر اتنی عظیم تحریک ہے، یہ اگر اتنا ہی جو ہے وہ عظیم مقصد ہے آپ کا، تو قوم کے بچوں کو آپ کہتے ہیں کہ وہ جائیں اور سڑکوں پہ یا ماریں یا مر جائیں، تو اپنے بچوں کو کیوں نہیں بلاتے؟ کہ اگر اتنا ہی عظیم مقصد ہے تو قاسم سے کہتے کہ آپ نے اس کو لیڈ کرنا ہے، پہلے آپ نے قربانی دینی، پھر قوم کی باری آئے گی، ان کے بچوں کی باری آئے گی۔ لیکن حیرت ہے، قربانی دینے کے لیے قوم کے بچے، اور جب اس کے نتیجے میں آپ لوگوں کو اقتدار ملے تو آپ کے ساتھ اقتدار کے ایوانوں میں عوام کے بجائے آپ کی داشتائیں داخل ہوں۔ کیا ماضی میں ہم دیکھا نہیں کہ وزیر اعظم ہاؤس کے دروازوں کو آپ کی داشتائیں واریم شاہ ہاتھ کے بجائے لاتوں سے دروازے کھولتے ہوئے نظر آئے؟ تو آپ کے لیے قوم جو ہے وہ کیوں مارے اور مر جائے؟ قوم کے بچوں کو آپ کا جاتا کیا ہے؟ جائے گا تو غریب کا بیٹا مرے گا۔ تو حیرت ہے مجھے تو اپنی اس اشرافیہ کی، اس رولنگ ایلیٹ کی، اس بدماشیہ کی، ان کی ذہنیت کی سمجھ نہیں کہ قوم کے بچوں کو کہتے ہیں آپ مارو یا مر جاؤ، لیکن اپنی اولادوں کو جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ وہاں جو ہے آپ بس ایجوکیشن حاصل کریں۔ حیرت ہے، بدقسمتی دیکھے کہ کس قسم کے سیاسی رہنما جو ہے، رہنما تو کہنا بھی ان کو گالی ہے، اور یہ سے سیاسی نہیں مذہبی دیکھے، یعنی کہ اس قوم کو جو ملا وہ ٹھگی ملا۔ اب 80 کی دہائی میں اب جو ہے وہ دیکھ لیں کہ ہمارے مذہبی رہنما جو ہے گلے پھاڑ پھاڑ کے ایک ہی بات بتا رہے تھے کہ آپ پہ جہاد جو ہے فرض ہو گیا، اپنے بچوں کو بھیج دیا وہ یوروپ اور امریکہ کی یونیورسٹیوں میں کہ وہاں جا کے تعلیم حاصل کر، قوم کے بچوں کو یہاں لگا دیا کہ آپ پہ تو جہاد فرض ہو گیا، اور قوم کو بلی چڑھایا، اور ان کے لیے جن کو گلے پھاڑ پھاڑ کے کہہ رہے ہوتے کہ یہود و نصارہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے، انہی امریکن، انہی اسرائیلیوں کے پیسے سے، انہی کے ڈالروں سے، انہی کے اسلحے سے جو ہے وہ یہ جہاد کے نام پہ یہ فساد لڑا، قوم کے بچوں کو بلی چڑھایا، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ کیونکہ ان کی جیبوں میں ڈالر آ رہے تھے، جو مولوی چندے کا انتظار جو ہے، جمعے کا انتظار جو اس لیے کیا کرتے تھے کہ اس دن چندہ ملے گا، ان کی جیب میں ڈالروں سے کیونکہ بھرنے لگ گئی تھی۔ جن کے پاس سواری کے لیے سائیکل نہیں تھی ان کو لینڈ کروزر مل گئی۔ اپنے بچوں کو جو ہے وہ یوروپ اور امریکہ کی یونیورسٹیوں میں بھیج دیا، اور قوم کے بچوں کو آگے جاؤ جو ہے تم پہ تو جہاد فرض ہو گیا، اور جہاد اللہ کے نزدیک سب سے بڑی جو عظیم عبادت ہے وہ تو جہاد ہے۔ وہ بے شرمو اگر اتنی عظیم ہے تب سب سے پہلے اپنے بچوں کو بھیجے، لیکن نہیں، اپنے بچوں کو بھیجنا ہے تو وہ تو اقتدار میں بھیجنا ہے، بلی تو چڑھانا ہے قوم کے بچوں کو۔ تو کوئی سیاسی ہو یا مذہبی ہو، جو ملتا ہے اس قوم کو ٹھگ ہی ملتا ہے۔ اب باقیوں کو تو چھوڑ لیں، ان کو تو قوم ریجیکٹ کر چکی۔ خان صاحب کا ہی رومانس باقی رہ گیا، ان کی حالت دیکھیں، وزیر اعظم بنتے تو وہاں فون پہ قوم کو کیا وہ جو ویڈیو ان کی جو آڈیو آتی ہے وہ سیکس کے طریقے بتا رہے ہیں، یہ پوزیشن لو، یہ پوزیشن لو۔ ان کی زوجہ محترمہ جو تھی وہ فال نکال کر، چیلا کاٹ کر وزیر اور وزیر اعلیٰ کا انتخاب کرتے تھے، پنجاب کو عثمان بزدار جیسا نمونہ دیا، جو اپنے بچوں کو ہیلی کاپٹر میں بٹھا کے پائلٹ کے کہتا ہے اوپر جا کے ہمیں جھولے دو، یعنی کہ اس ذہنیت۔ اور خان صاحب کہتے ہیں میں نے تو پسماندہ جو ہے علاقے سے جو ہے ایک وزیر اعلیٰ ہے اس کا انتخاب کیا ہے۔ وہ پسماندہ علاقہ نہیں، پسماندہ ذہن کا مالک تھا، ادروائز تو وہاں بڑے بالغ نظر لوگ بستے ہیں
لیکن ان کو بالغ نظر کی ضرورت کیا ہے؟ انہوں نے تو فالے نکال کے، انہوں نے چیلے کاٹ کے بنانے تھے، اور انہوں نے پھر آ کے قوم کا جو اشر کیا وہ سب کے سامنے۔ خان صاحب کی زوجہ محترمہ وہ بشرا بیگم، وہ ایک پراپرٹی ٹائکون سے ہیروں کی انگوٹھی سے تقاضے ہو رہے تھے، اور اسی پر اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی جو آصف منیر صاحب تھے، انہوں نے خان صاحب کو بتایا کہ سر یہ ہو رہا ہے، اور اندازہ لگائیں کہ اس کو دیکھنے کے بجائے کہ ایسا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، خان صاحب نے ڈی جی آئی ایس آئی کو بدل دی۔ آج وہ آرمی چیف ہے، آج ترلے ہو رہے ہیں اس کے کہ ایک ملاقات کر لے جو ہے۔ تو صرف اور صرف جو ہے ہماری یہ اشرافیہ جو ہے، یہ جو ہماری بدمعاشیاں جو ہے، یہ اقتدار کے لیے ساری گیمیں کر رہی ہے۔ قوم کے بچوں کو کہہ رہے ہیں آپ نے ڈو اور ڈائی، مارنا ہے یا مر جانا ہے، اپنے بچوں کو تتیا وہاں نہیں لگنے دیتے۔ بے شرمی کی بھی عادت ہے کہ اس ملک کو جو بھی ملتا ہے، وہ مذہبی ہو یا سیاسی ہو، وہ ٹھگی ملتے ہیں، اور قوم کی بھی مزاج کی سمجھ نہیں آتی کہ ایک ان کے ساتھ واردات کر دیتا ہے، دوسرے کے لیے پھر تازہ دم ہوتے، پھر سینہ توان کے میدان میں آ جاتے ہیں، وہ دوسرا بھی ٹھوک کے بجا کے چلا جاتا ہے، پھر تیسرے کا انتظار کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ اس قوم کو بھی چسکا پڑ گیا ہے۔ حیرت ہے کہ یہ اقتدار سے باہر ہوں تو وہ ان کا بیانیہ کیا ہوتا ہے، وہ عوام اور ان کا، اور جب اقتدار میں آتے ہیں تو عوام کو ایک طرف، اور ان کے ساتھ اگر اقتدار کے ایوانوں میں داخل ہوتی تو ان کی داشتیں داخل ہوتی ہیں ان کے ساتھ۔ بے شرمی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔